نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون اتل ما أوحي إليك من الكتاب تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز کو إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز روکتی ہے فحاشی اور برائی سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ولا تجادلوا اہل الکتاب اور مت جھگڑا کیجئے اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وَقُولُوا اور کہو آمنا بالذی انزل الینا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہماری طرف وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی یؤمنون به ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ومن هؤلاء من یؤمن به اور ان لوگوں میں سے بھی بعض جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کے ساتھ مگر کفر کرنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العنکبوت کا 5واں رکوع آیت نمبر 45، 46 اور 47 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ ہی کے لیے سچی پکار ہے اور بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر رکھنا چاہیے، بے شک، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، بے شک، لیکن وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر کمزوروں کے اوپر بھروسہ کرنا مکڑی کے جالے کی مثل ہے۔ آج کے سبق میں استقامت اور دین پر پختگی حاصل کرنے کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، کچھ ذرائع بیان کیے ہیں، کیونکہ اس سے قبل سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ آزمائشیں اہل ایمان پر آئیں گی۔ اس پر بطور مثال نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان جلیل القدر انبیاء پر بھی کس قدر آزمائشیں آئیں، لیکن انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی اور منکرین پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم استقامت چاہتے ہو تو تمہیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے تمہیں دین پر پختگی حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا کام تلاوت قرآن مجید ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے کتاب سے، یعنی جو کتاب قرآن مجید کی آیات آپ کی جانب وحی کی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت کلام الہی سے دل ایمان پر پختہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے، کفار کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اکٹھا ہم نازل نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا نازل کریں گے، کیونکہ لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے دل میں خفگان آتا ہے، اور ادھر سے ہم چند آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون اور مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو قرآن مجید کے ذریعے دل کو سکون اور ایمان پر پختگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ حکم دیا، مثلا کہیں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح علیہ السلام کی خبر تلاوت کر کے سنائیے ان کو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنائیے ان کو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس شخص کا قصہ پڑھ کر سنائیے جن کو ہم نے اپنی آیات دی تھی اور پھر وہ بھٹک گیا تھا۔ غرض ہے کہ قرآن مجید میں تلاوت کے ساتھ ساتھ کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ واقعہ تلاوت کر کے سنائیے، وہ واقعہ تلاوت کر کے سنائیے، وہ واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنا تعلق قرآن کے ساتھ رکھے گا اس کے سامنے یہ واقعات ہوں گے، اور وہ ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا ہے، بیماری نے شدت اختیار کی ہے، تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اور دشمن جناب اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو جناب ذہن میں آئے گا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے دشمنوں نے آگ تیار کی تھی، وہ واقعہ ذہن میں آئے گا، کیونکہ تعلق ہے نا قرآن کے ساتھ۔
اور کسی ایسی جگہ میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، فوراً یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف ذہن میں جائے گا، دیکھو کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا اور انہوں نے اللہ کو پکارا۔ غرضے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اس کے سامنے یہ سارے اسباق موجود ہوں گے، ایک ایک چیز موجود ہوگی، اور وہ ان کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ اس لیے پہلا حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت ہے 26ویں پارے میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر کرو، اس میں غور و خوض کرو، اس میں سمجھنے کی کوشش کرو، اور جب اللہ کی کتاب میں تدبر ہوگا تو تبھی یہ واقعات ذہن میں رہیں گے نا، تبھی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا جگہ پر کیا فرمایا، فلاں موقع پر کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلی چیز جس کے ذریعے استقامت دین پر حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات اور کبھی 3 حصے اور کبھی کچھ کم اور کبھی کچھ زیادہ رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تو آپ نے بڑا تیرنا ہوتا ہے، یعنی بہت دعوت دینی ہوتی ہے، دن کو قرآن کی تبلیغ کریں اور رات کو قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس سے ایمان اور استقامت فی الدین حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوسری چیز ہے جی واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل ہوتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں، نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے نا قیام میں اور سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین فرماتے حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ بندے نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندے نے کہا مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کر دیا ہے۔ بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصف حالی و نصف حال عبدی ولعبدی ما سالا، عبادت تو میرے لیے ہو گئی، مدد میرے بندے کی ضرورت ہے، سنو میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے نا رب کے ساتھ تعلق، اور یہ نماز کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، بے نمازی کو یہ تعلق حاصل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھے گا، رب کے دربار پہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اور اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اور پھر رب کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا۔ تو پہلی چیز تلاوت قرآن مجید، اور دوسری چیز نماز۔ دوسری چیز کیا ہے جی؟ نماز۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور مشکلوں میں پریشانیوں میں نماز کی طرف توجہ کرنا ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت زید اپنا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور جن کو وہ ڈاکو ورغلا کر جنگل میں لے گیا تھا، اور جب قتل کرنے لگا تو حضرت زید نے کہا 2 رکعت تو پڑھ لینے دے۔ لیکن یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہوگا، تو ورنہ تو اللہ رحم فرمائے اگر نماز نہیں پڑھتا نا ایک آدمی، ہم نے خود دیکھا حج کے موقع پر کئی لوگ چلے گئے یہاں سے حج کے لیے، اب وہاں پہ جناب 35 دن ہے 40 دن ہے، تو نماز کی روٹین نہیں ہے، یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر گئے ہوئی بھی ہیں، پھر بھی جناب ہوٹل میں ہی سوئے رہتے ہیں، کعبے میں جاتے ہی کوئی نہیں ہے، وہاں جا کر بھی محروم نہیں، کیونکہ روٹین جو نہیں بنی ہوئی۔
روٹین جو نہیں بنی ہوئی. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اتنے پریشان تھے، مثلا آج حج مکمل ہوا، ابھی ان کے 5-7 دن 10 دن رہتے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں یار کوئی لاکھ روپے فالتو لے لینا تو ہم یہاں سے نکلیں. ہمیں یہاں سے آپ کیا کر رہے ادھر جی، وہ تنگ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج پر نماز بھاری گزر رہی ہے، نماز کی روٹین ہی نہیں بنائی تھی نا. تو اب کیا ہے، نماز پڑھنا، مسلسل 5 نمازیں پڑھنا اور طواف کرنا، اور یہ چیزیں ان پر شاق گزرنی لگ گئیں، بھاری گزرنے لگ گئیں. اب ان کی کوشش یار نکلو یہاں سے کسی طریقے سے. تو ایسے آدمی کو اللہ کا تعلق ہی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. حضرت زید نے کہا یار قتل کرنا ہے تو چلو کر لینا، 2 رکعت تو پڑھ لینے دے، پھر قتل کر لینا. تو یہ وہی بندہ کہتا ہے جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہو. اب اس نے کہا پڑھ لے 2 رکعت. بس پھر 2 رکعتیں جو پڑھی، اور ایسی پڑھی کہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا. یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث واغثنی، اے دوستی کرنے والے اللہ، اے عرش کے مالک اللہ، اے سب کی فریادوں کو سننے والے اللہ. جنگل بیابان میں ایک آدمی مجھے تلوار کی نوک پر کہتا ہے میں تو جان لے لوں گا اور مال لے لوں گا، اور اب اگر تو نہیں کام آئے گا تو کون میرے کام آئے گا. کہتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ کے ابھی دعا کر رہا تھا، 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، مجھے کسی نے کہا بس کر، دشمن کا انجام تو دیکھ. تو میں نے جلدی سے جناب نماز پوری کی اور دیکھا تو وہ میرا قتل کرنے والا وہ ڈاکو وہ قتل ہو چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہے، اور جہاں جنگل بیابان میں اس کو قتل کر کے جا رہا ہے، اور اس نے کہا جس کو تو نے پکارا ہے میں اسی کا غلام ہوں. سبحان اللہ. میں فرشتہ ہوں، آسمان سے آیا ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ ہے نماز. رب کے ساتھ جب تعلق نصیب ہو جائے، پھر نماز، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اللہ ہمیں نماز کا ذوق نصیب فرمائے. آمین. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نصیب کرتی ہے یہ نماز. اور بے نمازی آدمی اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. رب بلا رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے نہیں جاتا. باپ بلائے بیٹے کو اور بیٹا نہ جائے تو باپ کو کتنا غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. افسر بلائے ملازم کو، باہر بیٹھا ہے دفتر پہ کے باہر، تو اس نے بلایا نہیں، اس نے صرف بٹن دبایا، بیل بجائی ہے، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے تو چھوڑ کے بھاگتا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے سینئر ہے اور میرا افسر ہے اور وہ جناب مجھے سزا دے سکتا ہے. جب رب بلاتا ہے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور رب کا بلانا بھی ایسا نہیں کہ جناب صرف آوازی، رب کہتا ہے اللہ اکبر. یہ پہلے یہ کہا جاتا ہے اذان میں، پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، وہ تجھے بلا رہا ہے. لیکن نہیں پرواہ، اس لیے کہ نماز کی روٹین نہیں بنی. تو دوسری چیز فرمایا واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے. قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اچھا نماز کا فائدہ بھی سن لو. نماز فحاشی اور برائیوں سے بھی روکتی ہے. نماز فحاشی سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. مفسرین نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص، جو سب سے خوبصورت مجھے پسند آیا کہ دیکھو جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، بھائی بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھتا، بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھتا، چاہے گناہگار ہی بندہ کیوں نہ ہو، لیکن نماز کے لیے آئے گا تو کہے گا پہلے وضو کروں جی، صاف کپڑے پہنوں جی. آپ دیکھ لیجئے نمازی آدمی گلی میں جائے گا نا تو چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، کپڑوں کو بچائے گا، جسم کو بچائے گا. نماز پڑھنی ہے، پاک صاف رہے گا. بے نمازی کو کوئی پرواہ نہیں، چھینٹے پڑ گئے کوئی پرواہ نہیں، پیشاب کا قطرہ گر گیا کوئی پرواہ نہیں، وہ گندا شندہ بن کے رہے کوئی پرواہ نہیں اس کو. نمازی آدمی پاک صاف رہتا ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک نماز کی جو فرضیت ہے نا طہارت والی، کہ
کہ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو۔ اس طہارت والے حکم نے انسان کی 24 گھنٹے والی زندگی کو تمام نجاستوں سے پاک کر دیا ہے۔ نمازی آدمی گلی میں جا رہا ہے، وہ کپڑوں پہ نہیں پڑنے دے گا گند، پیشاب نہیں گرنے دے گا، کیونکہ اس نے پاک رہنا ہے نا۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے پاک رہنا ہے، اور طہارت اتنی بڑی یعنی صفت ہے۔ تو نمازی نماز کے لیے آیا، پہلے وضو کرے گا، کپڑے صاف پہنے گا، پاک پہنے گا۔ جو آدمی وضو کے لیے آیا اور نماز پڑھنے کے لیے آیا، طہارت حاصل کی، غسل کیا، وضو کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر آ کر کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے دوران نماز، کوئی بندہ اس سے بات بھی کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، بھائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اس طرف دھیان ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی آواز دے، جواب نہیں دیتا، یار میں نماز میں مصروف ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز تجھے گندگی سے روکتی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہوئیے، صرف بات کرنے سے بھی روک رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کسی سے بات تک بھی نہ کر، جائز بات بھی نہ کر، وہ نماز تجھے بے حیائی کے قریب کہاں جانے دے گی؟ جو نماز تیری اتنی خیال رکھ رہی ہے، وہ نماز تجھے بچائے گی، اور تو سوچے گا بھئی میں ابھی تو رب کے سامنے کھڑا تھا، تو جناب فلاں آدمی نے مجھے سلام کیا تو میں نے جواب بھی نہیں دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ابھی بھی تو رب کے سامنے ہوں نا جب میں زنا کے لیے جا رہا ہوں، ابھی بھی تو رب کے سامنے ہوں نا جب میں شراب پینے جا رہا ہوں، ابھی بھی تو رب کے سامنے ہوں نا جب میں فلاں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے، منکر اور گناہوں اور ناپسندیدہ کاموں سے نماز کا سبق اگر تو سمجھ کر ادا کرے گا، تجھے سمجھائے گی یہ جو تو کام کر رہا ہے نا اسی طرح غلط کام ہے جیسے بغیر وضو کی نماز پڑھنا غلط کام ہے، یہ اسی طرح غلط کام ہے جیسے نماز کے دوران کسی سے بات کرنا غلط کام ہے، جیسے وہاں تجھے نماز روک رہی ہے ایسی انشاءاللہ تجھے نماز بعد میں بھی روکے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے۔ باقی اس کا مفسرین نے یہ مطلب بھی لکھا ہے، بعض مفسرین نے، جیسے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جب نماز کے لیے آئے گا اس وقت وہ گناہوں سے رک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی گناہ گار بھی ہے، اس کے دن اکثر گناہوں میں گزر رہے ہیں، تو یہ جو 5 وقت ہیں، یہ 5 وقت تو سارے کام چھوڑ کر صرف کس کی طرف دھیان ہوگا جی؟ اللہ۔ تو ابھی تو رکا ہے نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ بار کے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی یاد، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی طرف دھیان یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا گلی میں گزر رہا ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کپڑے بچاتا ہے اس لیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دھیان کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان سب سے بڑی چیز ہے۔ دکان پہ سودا تول رہا ہے، کسی کا حق نہیں مانگتا، دفتر میں کام کر رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے، کسی کی طرف ناجائز زیادتی نہیں کرتا، دھیان اللہ کی طرف ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بلند ہے۔ جب میرے دل میں میرے رب کی یاد آ جائے گی، میرا اجڑا ہوا دل آباد ہو جائے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے۔ اس پر ایک بات عرض کو توجہ ہے نا سب حضرات کی، ایک شخص اس کے گھر کے اندر 2 بکریاں ہیں، ایک بکری کو اس نے ذبح کیا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دیا۔ دوسری بکری کو ویسے اس کی رسی کہیں پھنس گئی اور وہ مر گئی، اس نے دیکھا تو مری پڑی تھی۔ اب پہلی والی بکری جس پہ تکبیر پڑی، اللہ کا ذکر کیا، وہ حلال ہے، اور دوسری کیا ہے؟ حرام ہے۔
اللہ کے ذکر کا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا ذکر کتنا بلند ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اس تکبیر کے بغیر جو ذبح کیا گیا یا جو مر گیا وہ مردار ہو گیا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جو اس کو ذبح کیا گیا وہ پاک اور حلال ہو گیا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. اور بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو قرآن نے کہا اس پر عمل کریں، وہ بحث کرنے میں آ جاتے ہیں. او جی یہ فلانا حکم یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. بعض لوگ عمل میں ہوتے ہیں زیرو، بحث میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. دوسروں پہ تنقید کرنا، دوسروں کو جناب عمل میں خود زیرو، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں پنگا پڑا رہے، بحث پڑا رہے. اس لیے آگے ان کا ذکر آیا. اہل کتاب بحث کرنے آ جاتے ہیں، قرآن کے احکامات پہ عمل تو کرتے کوئی نہیں ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. اور جھگڑا نہ کرو تم اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مگر اس طریقے سے جو بہت عمدہ ہو. اللہ کی آیات پڑھ کر سمجھائیے، سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جھگڑے کی کوئی ضرورت. ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. جھگڑا ان سے ہوتا ہے جو ظالم ہیں، جو مقابلے پہ اتر آئے، پھر ان کے ساتھ تو میدان میں جانا پڑتا ہے، ورنہ عام چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُولُوا. تم اہل کتاب سے یوں کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. ارے ہم تو ایمان لائے اس کلام کے ساتھ جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس کے ساتھ جو تمہاری طرف اتارا گیا. ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں بھیا، ہم تو تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کا بھی انکار نہیں کرتے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا نا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہ کریں. اس لیے فرمایا تم اہل کتاب سے کہو، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پہلے اہل کتاب کو کتاب دی، اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی کتاب کو نازل کیا. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. جو لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور ضد ان کے اندر نہیں ہے، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن یؤمن بہ. اور ان لوگوں میں سے بھی یعنی اہل عرب میں سے بھی کچھ ایمان لے آئے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کافر ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو آیات الہیہ پر عمل کرنے اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا